صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ سعادت الدارین میں ایک واقعہ ہے کہ بغداد میں ایک بڑا مالدار تاجر شخص تھا، بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، لیکن زمانہ کی گردش نے اسے تباہ و برباد کر دیا، بالکل زیرو بن گئے، زمین پر گر گئے، حتیٰ کہ قرض دار بن گئے۔ چند دنوں بعد ایک ان کا سامنا ایسے شخص سے ہوا جس کے 500 دینار کے قرض دار تھے۔ قرض خواہ نے انہیں پکڑ لیا، انہیں کہا کہ میرے قرض دے دے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہیں بہت کچھ کہا، مجھے چھوڑ دے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ قرض خواہ نے اسے قاضی کے پاس لے کر گیا، قاضی نے حکم کیا ان کو پیسے دیں، کہا کہ بلا میرے پاس کچھ نہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کہا کہ ورنہ جیل چلے جائیں گے، ورنہ ضامن دیں۔ اس نے کہا ضامن میرا کون، یہاں پہ کوئی نہیں ہے، میں بالکل ختم ہو چکا ہوں، میرا ضامن کون ہوگا؟ حکم کیا جیل کا۔ اس نے کہا ایک رات کے لیے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں جا کر بچوں کو تو بتا دوں کہ میں جیل جا رہا ہوں، کل صبح میں واپس آؤں گا، جیل چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں اور حضور کو اپنا ضامن بناتا ہوں، میں کل صبح واپس آؤں گا، صرف بچوں کو بتا کر آؤں کہ یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ حضور کو ضامن دے رہے ہیں، ہم کل صبح آپ کا انتظار کریں گے۔ گھر چلے گئے، بچوں نے پوچھا خیر تو ہے، آپ پورا دن کہاں گئے تھے؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں حضور کو ضامن دے کر آیا ہوں اور کل صبح مجھے واپس ان کے پاس جانا ہے۔ بیوی حوصلہ والی تھی، بچے سب نے کہا کوئی بات نہیں، ہم مل کر درود شریف پڑھتے ہیں، حضور جس کو آپ ضامن دے کر آئے ہمارے رہبری رہنمائی غمخواری ضرور کریں گے۔ مل کر سب نے درود شریف درود سلام پڑھنا شروع کیا۔ آنکھ لگ گئی اس قرض میں جو مبتلا شخص تاجر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا تاجر آپ فکر مت کریں، آپ لوگوں نے مجھے گھر میں یاد کیا ہے، درود سلام پڑھا ہے، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آپ صبح جائیں وزیر کے پاس، انہیں کہیں کہ میرے 500 دینار ادا کریں۔ وہ اگر آپ سے نشانی مانگے تو انہیں کہیں کہ آپ رات 1000 بار درود شریف پڑھے تھے، تمہیں شک ہوا کہ گنتی پوری ہو گئی ہے کہ نہیں، حالانکہ گنتی پوری تھی، تو یہ نشانی ہے اب میرے نام سے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں کہ 500 دینار دے دے۔ خوشی سے جاگ اٹھے اور صبح کے وزیر کے پاس، وزیر بھی اپنے دروازے سے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک پیغام لے کر آ رہا ہوں۔ کیا پیغام؟ کہا کہ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں قرض دار ہوں، میرے 500 دینار قرض ادا کریں۔ اس نے پھر ان کو اندر بلایا، کہا کہ اس بات کو دہرائیں، کیا بات ہے؟ اس نے یہ بات نشانی بولا، نشانی یہ ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، بے شک آپ نے درست کہا ہے۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، اسے ادب سے بٹھایا، 500 دینار پہلے اسے دیا، یہ آپ کے قرض، پھر 500 دینار آپ حضور کا پیغام لے کر آئے، پھر 500 دینار آپ خوشخبری لائے، پھر 500 دینار آپ خواب بہترین دیکھے، 500 دینار آپ علامت بتائے، 500 دینار اس طرح کر کے انہیں انعام دیا۔ یہ خوش ہو کر پیسے لے کر گھر گئے، سب پیسوں کو وہاں رکھے، 500 دینار اٹھا کر قاضی کے پاس آئے۔ قاضی اس کو دیکھ کر ہی اٹھ گئے کہ بلا قاضی صاحب یہ میں 500 دینار لے کر آیا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، حضور نے مجھے حکم فرمایا کہ ان کے 500 دینار آپ ادا کریں، آپ کے 500 دینار میں ادا کر رہا ہوں، اور یہ 500 دینار میں پھر آپ کو مبارک میں خوشی میں دے رہا ہوں۔ بلایا گیا اس کو، جو قرض خواہ تھا وہ بھی پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم فرمایا کہ اس کے 500 دینار چھوڑ دو، میں نے 500 دینار چھوڑ دیا، مزید اس کو 500 دینار میں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جو قرض دار تاجر تھا 4000 دینار، سعادت الدارین لکھتے ہیں کہ 4000 دینار لے کر اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ یہ ہے درود سلام کی برکت و ثمرت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک۔ آئے میری جان اس میدان میں
حضور سے پیار کریں، درود سلام پڑھیں، دین پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی یہ سب بادشاہی آپ کے قدموں میں ہے۔ انشاءاللہ اس فقیر مسکین ابن صدیق محمد حضور بخش کو بھی اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ محبوب کی سچی محبت غلامی، ان کی روضہ پاک کی زیارت، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمیں بھی اسی طرح سچے دل سے، عشق سے، نورانیت روحانیت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام، خدا حافظ، اللہ